ایران کے لیے وقت گزر رہا ہے، ڈیل کے لیے جلد آگے بڑھیں ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ وزیر امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز پیغام۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر امریکی پرچم کے عکس کے ساتھ مشرق وسطی کا نقشہ شیئر کر دیا، جس میں سرخ تیروں کے نشانات ایران کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور کے لیے سچویشن روم میں اہم اجلاس ہونے کا امکان۔ The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. By the way, we agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week. پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا۔ اسلام آباد نے امکان ظاہر کیا تھا کہ پروجیکٹ فریڈم روکنے سے ایران سے معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی NBC چینل سے گفتگو۔ تنازعات کے حل میں سست روی کی وجہ ایرانی قیادت میں اختلافات کو قرار دے دیا اور واضح کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سفارت کاکی کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکا۔ واشنگٹن اب بھی مسئلے کا سفارتی حل چاہتا ہے، لیکن ایران کے اندرونی اختلافات پیش رفت کو سست کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط بتا دیں۔ 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی حوالگی کی شرط شامل۔ ایران کا جنگی ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ مسترد۔ ایرانی فوج نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ دوبارہ حملوں کی صورت میں تہران کا رد عمل زیادہ جارحانہ اور حیران کن ہوگا۔ واضح کر دیا کہ ایران پر مسلط کی گئی تیسری جنگ میں امریکہ کی رسوائی ہی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے 90 منٹ طویل ملاقات۔ اسلامی ممالک کا اتحاد بیرونی طاقتوں کی مداخلت کو محدود کر سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے ایران پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے پر اظہار تشکر کیا۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ اسپیکر باقر غالیباف سے ملاقاتیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنوبی کورین ہم منصب سے ٹیلی فونک بات چیت میں واضح کیا کہ خطے پر غیر یقینی کسی صورتحال اور اس کے عالمی اثرات دونوں ممالک کی جارحانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ عباس عراقچی نے عالمی برادری سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر محاسبے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فرانس اور ترکی کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے خلیج فارس میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل روابط اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق۔ سعودی عرب کا عراق سے ہونے والے ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ عراق سے سعودی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش پر 3 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا اپنی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی کسی بھی کوشش کا جواب دینے کے لیے ضروری عملی اقدامات کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں ایٹمی پلانٹ پر حملہ کس نے کیا؟ تحقیقات جاری ہیں۔ اماراتی حکام کے مطابق 3 ڈرونز مغربی سرحد سے داخل ہوئے، 2 کو مار گرایا گیا۔ سعودی عرب اور قطر کی امارات پر حملے کی مذمت۔ ایران نے اسرائیل سے تعلقات بڑھانے پر متحدہ عرب امارات کو خبردار کر دیا۔ تہران کے صبر کی ایک حد ہے، امارات کو اسرائیلی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی کا UAE کو مشورہ۔ یمنی مسلح افواج کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ یمنی حکام کے مطابق امریکی MQ-9 ڈرون کو مارب کے علاقے میں تباہ کیا گیا۔ ایرانی سرکاری پریس TV نے تباہ شدہ ڈرون کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ ایرانی پولیس چیف کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 6,500 غداروں اور جاسوسوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
اسرائیل کا لیبنان میں ایک اور حملہ۔ لیبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی افواج نے بالبک شہر میں گائیڈڈ میزائل سے ایک اپارٹمنٹ کو ٹارگٹ کیا، جس میں فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد کے کمانڈر وائل عبدالحالی اور اس کی 17 سالہ بیٹی ریما شہید۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برینٹ آئل $111 فی بیرل ہو گیا۔ بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی، ذہنی دیوالیہ پن، جنگی جنون اور اشتعال انگیزی کے مظہر۔ دھمکیاں دینے والے یہ یاد رکھیں کہ ایٹمی جنگ میں تباہی 2 طرفہ ہوگی۔ پاکستان ایک مسلمہ ایٹمی قوت ہے، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ISPR کا انتباہ، بھارتی قیادت پاکستان کا وجود دل سے تسلیم کر سکی، نہ ہی درست اسباق سیکھ پائی۔ جنگی جنون پر مبنی رویہ جنوبی ایشیا کو بار بار جنگوں کی طرف دھکیلتا رہا۔ ترجمان پاک فوج کا بھارت کو پاکستان کی اہمیت تسلیم کر کے پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ۔ سندھ طاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان کی بڑی کامیابی۔ عالمی ثالثی عدالت نے 15 مئی کے ضمنی فیصلے میں پانی پر کنٹرول کی بھارتی صلاحیت پر حقیقی اور مؤثر حدود عائد کر دی ہیں۔ فیصلے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ منصوبے کی نصب شدہ پیداواری صلاحیت اور متوقع لوڈ حقیقت پسندانہ اور قابل دفاع بنیاد پر مبنی ہونا چاہیے۔ بھارت پر لازم ہے کہ وہ معاہدے کے تحت مطلوبہ تمام تکنیکی معلومات اور وضاحت پیش کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی باکو میں آذربائیجان کے بابائے قوم حیدر علی کے مقبرے پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مریم نواز نے یادگار کوچہ شہداء کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور آذربائیجان کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آذربائیجان کے صدر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بھی بن رہی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹیز بھی بن رہی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس گراؤنڈز بھی بن رہے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ سڑکیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں، اور جس طرح ہم نے کہا کہ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ شاہراہ بھٹو کا افتتاح ہو جائے گا۔ شرجیل نام میمن کا 23 مئی کو کراچی کے شاہراہ بھٹو کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان۔ شہریوں کو بڑی سفری سہولیات ملیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر کی میڈیا سے گفتگو۔ شاہراہ بھٹو فیز 1 کا افتتاح 23 مئی کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کریں گے۔ اسی روز شاہراہ بھٹو کے فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وزیر بلدیات نے عوام کو نوید سنا دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ پوری کوشش ہے کہ عید سے قبل مختلف منصوبے مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیے جائیں۔ مرتضی وہاب کی گفتگو۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انول اور پنکی کے سیکیورٹی آپریشن کی کمانڈ SDPO بغدادی کے سپورٹ۔ ملزمہ کی عدالت منتقلی کی ذمہ داری SP لیاری کے حوالے۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کے تنازع نے درجنوں افراد کو بے گھر کر دیا۔ شادی بیٹے نے کی، گھر برادری کے کیوں جلائے گئے؟ دلہا کے والد کا سوال۔ کئی طلبہ کا تعلیمی ریکارڈ ضائع ہو گیا۔ متاثرین کا انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ نیو کراچی سیکٹر 11A میں گھر میں آتے زدگی سے میاں بیوی جاں بحق، شہر نے خود کو آگ لگائی، خاتون کا مرنے سے قابل بیان۔ کراچی کے علاقے لیاری کلری میں کم عمر بچی کو ہراساں کرنے کی مبینہ کوشش، عوام نے ملزم کی دھرکت بنائی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ لاہور میں پولیس اہلکاروں کا خواجہ سراؤں کے ذریعے شہریوں کو ہنی ٹریپ کرنے کا انکشاف۔ 5 خواجہ سراؤں سمیت 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نے اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفات 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ لاہور کی شاہپور کانچرا مویشی منڈی میں ببلو نامی اونٹ نے دھوم مچا دی۔ سلام کرنے والا انوکھا جانور بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز۔ سعودی عرب نے بغیر اجازت حج کرنے یا کوشش کرنے پر 20,000 ریال جرمانے کا اعلان کر دیا۔ بنا اجازت حج کے علاقوں میں داخل ہونے والوں کو 10 سال کے لیے سعودیہ سے بے دخل کر دیا جائے گا۔
अमरीकी सदर के दौरा चीन से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। अमरीका और चीन ने बोर्ड ऑफ ट्रेड और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने का फैसला किया। व्हाइट हाउस ने तफसीलात जारी कर दी। चीन अगले 3 साल में अमरीका से $17 अरब के ज़रूरी मसनूआत खरीदने के साथ पोल्ट्री दरामदात शुरू करेगा। चीनी शहर गुआंगजी ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठा। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 और गहराई 8 किलोमीटर थी। ज़लज़ले से मुतादिद मकानात मुनहदिम हो गए। कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। मलबे तले से फंसे 2 अफराद को निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए। माउंटेन होम एयरबेस के करीब हादसे के दौरान 4 पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। वाक़े के फौरी बाद फ़ज़ाई शो मनसूख कर दिया गया। सिलह टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 232 रन पर आउट करके मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर बांग्लादेश के 3 विकेटों पर 110 रन। मेजबान टीम को मजमूई तौर पर 156 रन की बढ़तरी। 18 साला अमीना उर्फी वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाली कम उम्र खिलाड़ी बन गई। स्क्वॉश की तारीख के 106 मिनट चलने वाले तवील तरीन मैच में अमीना उर्फी ने हरीफ खिलाड़ी नूर अशरबानी को शिकस्त दी।